السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آج یہ تقریباً کافی دن کے بعد یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے یوٹیوب نے مجھے ایک اسٹرائک دی اور اس پر لکھ کر بھیجا کہ یہ کنٹینٹ ہماری گائیڈ لائن کے مطابق درست نہیں۔ اور اس میں تھا کیا؟ اس میں تھا ایک دعا، اور اس کے آگے بریکٹ میں نے لکھا تھا فار کورونا اینڈ ڈیڈلی ڈیزیز، یعنی وہ ایک دعا تھی جو اس طرح کے موذی امراض سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں کس چیز کا کتنا غلبہ ہے یہ آپ سب پہ ظاہر ہے۔ انہوں نے مجھے اسٹرائک دی، اس سے مجھے کوئی فرق یوں بھی نہیں پڑتا کہ میرا چینل مونیٹائز تو ہے نہیں، مجھے کوئی فیض یا فائدہ تو ہے نہیں۔ یہ میرے لیے ایک ٹائم کنزیومنگ، وقت لگانے والی اور مشقت والی چیز ہے، کیونکہ اس کو بتانے سے پہلے مجھے بہت ساری کتابوں سے بہت سا میٹیریل، بہت سا مواد تلاشنا ہوتا ہے اور آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کافی دن کے بعد اگر میرا چینل مونیٹائز ہوتا اور مجھے اس سے کچھ اکانومک فائدہ ہوتا تو شاید میں ڈیووٹیڈلی برابر آپ کی خدمت میں اپنے ویڈیوز پیش کرتا رہتا۔ مجھے اس سے کوئی اب تک تو not even a single penny I got it from this source۔ اس لیے کوئی خاص میرا اس میں لگاؤ بھی نہیں رہ گیا، اور اوپر سے میرے سامعین اور میرے ویورز کی ایک اور وہ ہے کہ وہ میرے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں آگے پیچھے بڑھا کے، تو اس سے بھی جو ہے بہت سا فرق پڑا۔ سبسکرائبر بہت سارے ہیں، 6000 سے بھی زائد ہیں، اور تقریباً 5.5 لاکھ ویوز بھی ہیں، لیکن واچ ٹائم مکمل نہیں ہونے میں آ رہا، یا میری ویڈیو صحیح سے لوگوں تک پہنچ نہیں رہی۔ خیر واللہ عالم۔ آج میں آپ کو ایک نماز عشق، محبت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز، تھوڑا ٹپیکل ہے اور اس میں کئی چیزیں پڑھنے کی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا جب میں اسے بتانا شروع کروں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو آپ پین اور پیپر لے کر بیٹھیں، تاکہ اس میں بتائی گئی چیزوں کو صحیح طریقے سے آپ نوٹ کریں اور صحیح طریقے سے اس نماز کو ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل مجدہ کو اپنے بندے کی سجود کی حالت، سجدے کی حالت، پروسٹریشن کی حالت سب سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ بندہ اس وقت اپنے آپ کو اپنے رب تعالی شانہ کے سامنے کمپلیٹلی سرنڈر کر چکا ہوتا ہے۔ سجود ایک ایسی حالت، اسی لیے اس نماز کی آپ اہمیت خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور نماز تو کوئی سی بھی ہو، نماز کی افضلیت ہمارے دین کا سب سے اہم ترین ستون ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کا اسلام میں کتنا حصہ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بہت ہی توجہاً سنیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھتے میں کوئی یہ چیزیں مکمل نہیں کی جو شرائط ہیں تو شاید آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ اس نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ اولاً اس نماز کو پڑھنے سے پہلے اولاً آدمی کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، اور بروز جمعہ آن فرائیڈے، جمعہ والے دن جب جمعہ مساجد سے پڑھ کر آ جائے اور آخر کے 2 رکعت نفل نہ پڑھے، بچا کر رکھے،
گھر آ جائے، یعنی آخر کے جو 2 نفل پڑھے جانے ہیں وہ آپ کو گھر پر پڑھنے ہیں، اور کس انداز سے پڑھنے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہہ دیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ النفل میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میں ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر رکوع کیجئے، رکوع کے بعد میں پھر سجود میں جائیے۔ آپ کی 1 رکعت مکمل ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں حسب معمول سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا 10 مرتبہ سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص جب آپ کی مکمل ہو جائے، رکوع کرے، سجود کرے، آخرہ میں بیٹھے، نماز مکمل کرے، سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں یعنی سجود کرے، سجدہ کرے، اور سجدے کی حالت میں ہی 10 بار پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سجود کی، سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 10 مرتبہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے پڑھنا ہے 10 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 10 مرتبہ پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 10 مرتبہ پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد میں سجود سے اٹھ جائے، اور پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے آگے بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اپنے مطلوب، اپنی معشوقہ، اپنے محبوب کا نام لے، اس کی والدہ صاحبہ کا نام لے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنا مداوع پیش کرے، اور اس طرح یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے شروع کیا ہے کہ جمعہ والے دن جمعہ کی جو آخر کے 2 نفل ہیں اس جگہ پر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ باقی کے 10 دن، باقی کے جو 10 دن ہوں گے وہ عشاء، صلاۃ العشاء
جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے تو آخر میں 2 نفل ہیں، اس نفل کے دوران اس عمل کو کرے، اس نفل کے رات کی عشاء کے نماز کے جو نفل ہیں اس کے بعد، یعنی جو 2 نفل پڑھنے جانے ہیں اس کی جگہ اس نماز کو ادا کرے، اور کل اس کی میعاد ہے 11 دن۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ تو دوسرا جمعہ بھی آئے گا، یقیناً دوسرا جمعہ بھی آئے گا، اس میں بھی اسی طرح جمعہ کی نماز کے آخر کے 2 نفل بچا کر گھر آ کر پڑھے، اسی انداز سے پڑھے، 11 یوم تک کرے۔ دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہی اپنے تمام بندوں کو دیتا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کی رحمتوں کا صلہ ہے، اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں سرور کونین کی رحمتوں کا صلہ ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کا دامن آپ کی گوہر مراد سے بھر دے گا۔ ویڈیو میرا دیکھا، کم از کم لائک تو کیا کریں، اللہ کے نیک بندوں، اس میں پیسے نہیں لگتے، نہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، نہ میرا ویڈیو آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو، اور نہ ہی میرے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اور شاید کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو اپنے کمنٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ خیر، یہاں میں آج آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا۔ ہر مسلمان کو مذہب اسلام کی کچھ نہ کچھ اور کافی کچھ جانکاری ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے نعت خواہ ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو آپ اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیے۔ اگر آپ اچھے نعت خواہ ہیں، آپ اچھے قاری ہیں اور بہت اچھی قرات میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یا آپ حفاظ کرام ہیں، تو آپ اپنا ویڈیو ریکارڈ کیجئے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد میرے آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیں، میرا اس کے اوپر واٹس ایپ نمبر، میرا کالنگ نمبر، میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہوگا۔ میں تمامی مومنین اپنے دیکھنے والے ویور سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اسلامی کوئی واقعہ پسند ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک آپ پہنچائیں، یا کوئی اسلامی ایسی کوئی دعا آپ کو پسند معلوم ہے، یا کوئی ایسا عمل معلوم ہے، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی جانکاری میں ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ جانکاری امت مسلمہ کے فائدے کے لیے پہنچے، تو آپ اپنا ویڈیو ریکارڈ کریں اور مجھے بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے چینلز پر اس ویڈیو کو ضرور دکھاؤں گا، اور جو میرے چینل پر جو ویڈیو آپ کا سب سے زیادہ لائکس اور سب سے زیادہ کمنٹس آئیں گے، اس کو ایک بہتر انعام بھی ہماری طرف سے دیا جائے گا۔ اپنے دوست احبابوں سے، اپنے گھر کے دیگر افراد سے اس کا ذکر کریں کہ وہ جو بھی انہیں اسلامی جانکاری ہے اس اسلامی جانکاری کا ویڈیو بنائیں۔ اسلامی کوئی واقعہ پسند ہے تو اس کا ویڈیو بنائیں۔ اگر وہ اچھے حافظ و قاری ہیں اور اچھے لحن میں قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں تو اس کا ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ نعت خواہ ہیں تو اس کا ویڈیو بنائیں اور مجھے بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کو اپنے چینل پر آپ کے نام سے، آپ کے انٹروڈکشن کے ساتھ، آپ کو متعارف کراتے ہوئے اپنے چینل پر اس ویڈیو کو چلنے دوں گا، اور ایڈٹ کر کے اسے ضرور دکھاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ سب کو، ہم سب کے مقاصدوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے، آمین۔ ہم سب کے جائز منشا مکمل اور پوری فرما دے، آمین۔ اس پرفتن دور میں ہم سب کو اپنی نمازوں کی اور صدقہ دینے کی ہم لوگوں کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اس پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔